अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया एक भेड़ चाल है और ये साबित करेंगे कि दुनिया कैसे भेड़ चाल है। एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था जिसका नाम बीरबल था। बीरबल अपनी काबिलियत के हवाले से बड़ा मशहूर और बादशाह के ज़्यादा करीब रहता था। दूसरे वज़ीर बीरबल से जेलस हुआ करते थे, हसद करते थे कि बादशाह सलामत इसकी बात ज़्यादा मानता है और हमें सुनता तक नहीं। फिर यूं हुआ, एक दिन बादशाह सलामत और वज़ीर सारे इकट्ठे बैठे तो बादशाह सलामत ने कहा, यार आज कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। कोई ऐसा वाक़या सुनाओ, कोई ऐसी बात करो जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। तो सबसे पहले बीरबल से पूछा गया कि आप कोई सुना दो। तो बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि दुनिया एक भेड़ चाल है और वाकई भेड़ चाल है। ये बात कहना ही थी तो बाकी वज़ीरों ने इसका नोटिस लिया और फ़ौरन कहा कि बादशाह सलामत अब ये बीरबल साबित करे कि दुनिया एक भेड़ चाल है। वज़ीरों के जहन में था कि बीरबल ये कैसे साबित कर सकता है ये दुनिया भेड़ चाल है। ये तो भाई बीरबल फंस गया। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, मैंने कह दिया दुनिया एक भेड़ चाल है। बादशाह सलामत ने कहा, बीरबल आपको ये अब साबित करना पड़ेगा कि दुनिया भेड़ चाल है, और अगर आपने साबित कर दिया तो आपको इनामों इकराम से नवाजा जाएगा। अगर ना साबित कर सका तो आपकी सज़ा जो है वो आप मुकर्रर कर लें। बीरबल की सज़ा और जज़ा ये दोनों फ़ाइनल हो गई। बीरबल ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, अब मैं ये साबित करूँगा कि दुनिया भेड़ चाल है, इसके लिए मुझे आप टाइम दें। बादशाह सलामत ने कहा, वज़ीरों की मौजूदगी में आप कितना टाइम मांगते हैं? तो बीरबल ने कहा, मुझे 3 साल का टाइम चाहिए। बीरबल को 3 साल का टाइम दे दिया गया और बीरबल अपनी बादशाह सलामत की सल्तनत से बाहर चला गया। 1 साल गुजरने के बाद बीरबल ने एक मोची से रब्ता किया और मोची से कहा कि यार मुझे एक ऐसा खुस्सा बना दो जिसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए हों और 6 फुट लंबा हो। मोची ने बड़ी हैरानगी से कहा कि यार ये क्या करना है आपने, 6 फुट लंबा खुस्सा और हीरे जवाहरात उस पर लगे हुए हों, ये आप क्या कह रहे हैं? और आपको एक ही पाँव चाहिए और आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक पाँव चाहिए। ये एक ही पाँव क्यों चाहिए, 2 क्यों नहीं चाहिए? बीरबल ने कहा, बस आप मुझे एक पाँव बना के दें और 6 फुट लंबा हो और उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए हों, और इसकी मैं आपको मुँह मांगे दाम दूंगा, इसकी मुँह मांगी कीमत भी दूंगा। तो मोची ने कहा, ठीक है, मुझे तो पैसे चाहिए, काम मैं आपका कर दूंगा। तो हुआ ये कि फिर मोची ने टाइम मांगा 6 माह का और बीरबल को एक बड़ा ही प्यारा खुस्सा 6 फुट लंबा और हीरे जवाहरात से लदा हुआ, उसके ऊपर नक्शनगारी हीरे जवाहरात की हुई थी, वो बीरबल को तैयार करके दे दिया। बीरबल ने उसे उसकी मुँह मांगी कीमत दे दी उस मोची को और इस खुस्से को उठाया और एक जंगल की तरफ चला गया। बीरबल जंगल में जब गया तो उसने ऐसी जगह सेलेक्ट की जहाँ से रोज़ लोगों का गुज़रगा ज़्यादा था। डंडी बनी हुई थी, उसमें से लोग जंगल में से गुज़रते थे। तो बीरबल ने तकरीबन उस डंडी से चंद गज़ के फासले पर एक छोटी सी मस्जिद बनाई, कच्ची मस्जिद बनाने के बाद बीरबल ने वो खुस्सा जो था उसके महराब के करीब रखा और वहाँ अपनी इबादत शुरू कर दी। बीरबल वहाँ रोज़ाना इबादत करता और अपनी अल्लाह को राज़ी करता। और एक दिन फिर हुआ क्या, बीरबल ऊंची ऊंची आवाज़ से अल्लाह का ज़िक्र करने लगा, ज़ोर ज़ोर से अल्लाहू की आवाज़ लगाने लगा। तो जो वहाँ से करीब से गुज़र रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा ये अल्लाहू की आवाज़ किधर से आ रही है। तो उनमें से 1-2 दोस्तों ने उस आवाज़ का पीछा किया। तो वो पीछा करते हुए चंद गज़ के फासले पे वो पहुँचे तो एक बुज़ुर्ग था जो कि अल्लाहू कर रहा था और अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो बड़ी हैरानगी से उन्होंने देखा पहले बुज़ुर्ग की तरफ, फिर उनकी नज़र पड़ गई खुस्से की तरफ जो कि महराब पे पड़ा हुआ था। तो वो बड़े हैरान हुए, ये 6 फुट लंबा खुस्सा और इसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, ये क्या माजरा है? बुज़ुर्ग तो अपनी इबादत में लगे हुए हैं। तो उन्होंने बुज़ुर्ग को
تھوڑا سا کندھے سے پکڑ کے ہلایا، لیکن بزرگ چونکہ عبادت میں مصروف تھے تو انہوں نے ان کی بات پہ توجہ نہ دی اور ہاتھ سے اشارہ کیا ابھی 2 منٹ ٹھہرو۔ پھر ایسے ہی ہوا، 2 منٹ کے بعد بزرگ ان 2 نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا ہاں کیا چاہتے ہو؟ تو نوجوانوں نے کہا بزرگ جی بابا جی ہم چاہتے تو کچھ نہیں، ہم سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ آپ عبادت کر رہے ہو، یہ اتنا لمبا خصہ 6 فٹ اتنا پیارا خصہ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ بابا جی نے کہا یہ بڑی محنت کا نتیجہ ہے، 1 سال میں نے چلہ کاٹا ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہوئے ہیں۔ تو آج رات عزرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی ہے، تو مجھ سے باتیں کی اور جاتے وقت ان کے پاؤں کا ایک خصہ جو تھا وہ ادھر رہ گیا۔ وہ دونوں دوست بڑے حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے، آپس کی طرف دیکھنے لگے، یہ واقعی کسی فرشتے کا خصہ ہو سکتا ہے، انسان کا تو پاؤں اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو یہ بابا جی سچ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بابا جی سے سلام لیا اور بڑے حیران ہوئے اور واپسی اپنے پگڈنڈی کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں سرگوشی کھڑے کر رہے تھے، یار بڑی بات ہے، بابا جی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا صلہ دیا ہے۔ تو اتنے میں 1-2 دوست ان کے اور بھی وہاں سے گزرے، ان سے انہوں نے بات کی کہ یار مطلب کہ اس قریب ہی بابا جی عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس عزرائیل علیہ السلام آئے تھے تو بڑی متبرک چیز ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے، بابا جی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بات کرنا ہی تھی۔ تو پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے بات کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری سلطنت کے لوگ آہستہ آہستہ 1 2 3 4 5 وہ بابا جی کے خصے کی زیارت کرنے آ رہے ہیں جناب۔ بابا جی کو جب پتہ چلا کہ میرا کام چل گیا ہے اور یہ میں نے کام دکھا دیا ہے تو انہوں نے وہاں پرچی لگا دی، انہوں نے 1-2 بندے ہائر کیے اور پرچی جو وصول کرتے تھے فیس اپنی، اس وقت کے سکوں میں جو بھی سکہ رائج تھا، تو وہ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا وہاں پہ دیوار کر دی، دیوار کے آگے خصہ رکھ دیا، تو جو بندے سے فیس وصول کرتے تھے، فیس وصول کرنے کے بعد وہ خصے کی زیارت کرتا تھا اور واپس لوٹ جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگوں کا رش لگ گیا اور لائنیں لگنی شروع ہو گئیں اور لوگ زیارت کرتے، پیسے دیتے اور واپس چلے جاتے۔ یوں بادشاہ سلامت کا کام دنوں میں چل پڑا۔ یہ خبر بادشاہ سلامت کے کان تک پہنچی تو بادشاہ سلامت کو بڑا حیران ہوئے بادشاہ سلامت کہ یہ بابا جی کون ہیں جن کے پاس اتنی متبرک چیز ہے۔ تو انہوں نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ کل کو پوری سلطنت میں منادی کرا دو، ڈھول بجاؤ اور کہو کہ کل کو بادشاہ سلامت خصے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا سلطنت کا کوئی فرد وہاں نہیں جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، درباریوں نے ڈول پکڑا اور پوری سلطنت میں منادی شروع کر دی، اعلانات شروع ہو گئے کہ بادشاہ سلامت کل خصے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا سلطنت کا کوئی بندہ، کوئی فرد ادھر نہیں جائے گا۔ پھر اگلے دن بادشاہ سلامت کے لیے بگی تیار ہوئی اور بگی جب تیار ہوئی بادشاہ سلامت بڑے پرتباغ طریقے سے اس میں بیٹھے، آگے گھوڑے لگے اور آگے جناب گارڈز، پیچھے گارڈز اور درباری سارے بڑے اچھے طریقے سے بادشاہ سلامت کی بگی کو اس منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ خصہ پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت کی بگی جا رہی ہے، آگے ڈھول بج رہے ہیں جناب۔ بادشاہ سلامت اس مقام پر پہنچے جہاں پر بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اس دن، کیونکہ سلطنت سے کوئی بندہ تو اس دن آنا نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت وہاں پہنچے اور اپنا جو فیس تھی وہ پے کی، قانون کے مطابق جو اس وقت کے جناب بابا جی نے قانون رکھا ہوا تھا اتنی پرچی فیس پے کی اور خصے کی زیارت کی۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے، انہوں نے اپنے درباریوں سے بھی واپسی میں ڈسکس کیا، وزیروں سے بھی، یہ تو واقعی دیکھنے والی چیز تھی، ہم تو بڑے پیچھے رہ گئے، یہ زیارت پہلے ہی کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ سلامت واپس اپنے دربار میں آئے اور اپنے درباریوں کو حکم دیا، اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ میرا پیغام جو ہے نا وہ اس بابا جی تک پہنچایا جائے۔ درباریوں نے کہا، گارڈز نے کہا کون سا پیغام؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا میرا پیغام اس بابا جی کو دو کہ یہ بڑی متبرک چیز ہے،
اور بڑی بڑی لوگ اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ یہ متبرک چیز جو ہے یہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ہونی چاہیے تاکہ بادشاہ سلامت کی عزت بڑھے، اور لوگ اگر زیارت کریں تو بادشاہ سلامت کے دربار میں آ کے کریں۔ یہ پیغام بابا جی تک پہنچا دیا گیا۔ بابا جی نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو بڑی متبرک چیز ہے اور میں نے بڑی محنت سے چلے کاٹ کے حاصل کی ہے، اس خصے کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ خصہ ادھر ہی رہے گا اور جس نے زیارت کرنی ہے وہ ادھر آ کے کرے۔ درباری یہ پیغام لے کر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ بابا جی نہیں مانتے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ادھر ہی خصہ ہونا چاہیے، یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ سلامت جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس بابا جی کو خصے سمیت اریسٹ کر کے میرے پاس لایا جائے، سلطنت بادشاہ کی ہو اور یہ بزرگ انکار کرے۔ پھر ایسے ہی ہوا، درباری وہاں پہنچے اور بابا جی کو خصے سمیت اریسٹ کر لیا اور ہاتھ کڑی لگا کے جناب بادشاہ سلامت کی دربار میں پیش کر دیا۔ جب بادشاہ سلامت نے بابا جی کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے یہ حکم دولی کیوں کی، اس کی آپ کو سزا ملے گی، تو وہی بابا جی نے پھر جس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، مونچھیں بڑی بڑی ہو چکی تھیں، چوغا پہنا ہوا تھا، اور بابا جی نے بڑے جوش سے اپنے سر کو اوپر کیا، بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اپنے بالوں کو بائیں ہاتھ سے ماتھے سے پیچھے کیا، اور جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بادشاہ سلامت نے جب دیکھا تو بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا، اوہو یہ تو بیربل ہے۔ تو بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت یہ وہی بیربل ہے جس نے کہا تھا کہ دنیا بھیڑ چال ہے، اور اس طرح دی بھیڑ چالا بادشاہ سلامت رہا تواڈے کو بھی نہیں گیا، تسی بھی ساری سلطنت نو بند کر کے ایک دن خصے دی زیارت کرن چلے گئے ہو، اج میں ثابت کر دیتا کہ دنیا بھیڑ چال ہے۔ یہ بات کہنا ہی تھی، سارے وزیر مشیر، بادشاہ کے سارے وزیر مشیر ہکے بکے رہ گئے، اور سارے درباری بیربل کو داد دینے لگے، اور بادشاہ سلامت نے بھی کھڑے ہو کے بیربل کو سلوٹ کیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا، اور بیربل نے اپنی بات سچی ثابت کر دی کہ دنیا بھیڑ چال ہے۔ لہذا دوستو، کسی کام کو کرنے سے پہلے پرکھ لینا چاہیے، اور دنیا کی سننی چاہیے لیکن مرضی اپنی کرنی چاہیے۔ شکریہ۔